معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق كرجع يوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہم سب کو ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس نعمت کو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے اس نعمت کی قدردانی کریں، اس نعمت کا شکر گزار کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ نے محض اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ میرے بندے دنیا میں جا کر میری فرمانبرداری کرے، میری اطاعت کرے، میرے بتائے ہوئے احکامات پر چلے، میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے بہت ساری ہمارے اوپر آزمائشیں، حالات کو لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے بندے ان آزمائشوں میں دنیا کی رونقوں میں رہتے ہوئے کیا میری فرمانبرداری کرتے ہیں یا میری نافرمانی کرتے ہیں۔ دنیا میں جا کر کیا میرے بندے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ دنیا میں جا کر میرے بندے میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں؟ دنیا میں جا کر میرے بندے میرے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ یہ آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، ہر چیز کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں آراستہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، میرے بندے میرے احکامات پر چلیں،
میرے بندے صحیح معنی میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ نے اگر کسی کو مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے کسی کو صاحب مال بنایا ہے، تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی فرما برداریوں میں سے ایک فرما برداری ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے، جس آدمی کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، جس آدمی کو اللہ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اسے مال عطا فرمایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، حج بیت اللہ کے لیے جائے۔ آج اس وقت جو ہمارے درمیان میں کئی حجاج اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے کہ اللہ نے انہیں صاحب مال بنایا، اللہ نے ان کو مال سے نوازا، تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے حکم کو بجا لائیں کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ نے ان کے سفر حج کو قبول فرمایا۔ اسی کا نقشہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات۔ اللہ نے حج کے کچھ مہینے متعین فرمائے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس آدمی نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا، جس آدمی نے حج کی نیت سے بیت اللہ کے حج کے لیے سفر کرتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے حج کی مقبولیت کے لیے اللہ نے بتایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر غلط الفاظ کو اپنی زبان سے استعمال نہ کرے، برائی کو اپنے زبان سے استعمال نہ کرے۔ جب بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، جب بیت اللہ کے لیے سفر کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے حج کی نیت سے، اگر اس کا حج مقبول ہونا ہے، اگر اس کا حج اللہ کے نزدیک قبول ہونا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے۔ فلا رفث ولا فسوق، اور آگے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، جس طریقے سے یہاں پر زندگی گزارتا ہے، ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، جب وہاں پر جاتا ہے تو اس کے لیے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ نہ وہ زبان سے فحشی باتیں کر سکتا ہے، نہ زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے، نہ وہ اپنے زبان سے گالی گلوچ کر سکتا ہے، نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں کے اندر بھی جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ میں جانے کے بعد نہ اپنی زبان سے غیر غلط باتیں کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کسی آدمی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی رہتے ہوئے ان اعمال کی پابندی کرے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کون سے حج کو قبول کرتے ہیں، وہی حج اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے، وہی حج اللہ کے نزدیک مبرور ہوتا ہے جس حج میں آدمی گناہوں سے بچتا ہے، آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، آدمی لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، وہی حج اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جو حج قابل قبول وہ ہو سکتا ہے جس میں گناہ سے پاک ہو، جس میں لڑائی سے پاک ہو، جس میں جھوٹ سے پاک ہو۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی جو یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اگر ہماری زندگی بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ جس طریقے سے گناہ کرنے سے، قتل و قتال کرنے سے اور برائی پر آمدہ ہونے سے حج قبول نہیں ہوتا، اسی طریقے
وجہ سے ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سنت کی پابندی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، تو ہماری زندگی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری زندگی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے حج قبول نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس حج سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، ہم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، ہم صراط مستقیم پر زندگی گزاریں، ہم سچائی کے راستے پر زندگی گزاریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب بن جائے گی۔ اسی لیے فرمایا فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ اور اللہ جانتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اچھے کام، بھلائی کے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام، اللہ کی محبت کو بٹھانے والے کام جو بندے کرتے ہیں، اللہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ آپ کے نیک کاموں کو جاننے والے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تمہارے دلوں کے اندر تقوی کو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے خوف کو چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں، اللہ کی خشیت کو چاہتے ہیں، کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میرے بندوں کے دل کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے، تقوی کی زیادتی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں میں لاتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں اللہ کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائے۔ رمضان المبارک آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ سال بھر آدمی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جھوٹ سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سود خوری سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جھوٹ سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی غیبت سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی لڑائی جھگڑے سے پاک ہو جاتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رمضان میں اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ رمضان بھی اس لیے لاتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب رمضان گزرتا ہے تو فوراً لوگ پھر اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع کر لیتے ہیں، تو پھر فوراً اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے حج کا موسم لے کر ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ جس طریقے سے حاجی اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے لیے اپنے جان مال وقت نکال کر اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، اللہ اس ہمارے عمل سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے، اور اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میرے بندے میرے سے اور قریب ہو جائیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آگے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ صحیح عقل والے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہی لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، الباب کے معنی آتے ہیں عقل مند کے۔ یہ تمام چیزوں پر کون لوگ عمل کریں گے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں پر عقل والے ہی عمل کریں گے۔ بے وقوف لوگ، دنیا میں پڑے ہوئے لوگ، دنیا کی چاہت کو چاہنے والے لوگ، اللہ سے دوری اختیار کرنے والے لوگ یہ کام نہیں کرتے، بلکہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ عقل مند لوگ ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ نے اپنی نشانیوں کو بتلایا
کہ حج ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے ان لوگوں پر اللہ نے حج فرض فرما دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ کی عمارتوں کو بلند فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کو، ان کی تعمیر کرنے کی جو جگہ تھی مقام ابراہیم، اس مقام ابراہیم کو قیامت تک جاری و ساری کر دیا۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم جو ہے جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے قیامت تک اس نشانی کو باقی رکھا۔ آج بھی لوگ حاجی اور معتمرین جو عمرے کی نیت سے جاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی کو باقی رکھا۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس نشانی کو بھی اللہ نے بتلایا۔ وہاں حاجی جاتے ہیں، حاجی جا کر دعا مانگتے ہیں اور اللہ نے قیامت تک اس نشانی کو باقی و جاری رکھا۔ فمن حج البیت، جو آدمی اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے اور جس آدمی کو اللہ نے استطاعت والا بنایا ہے، تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کرے، حج ادا کرے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ پر نقصان کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک، مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک جب دوڑ لگائی، چھوٹا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ نے کئی سالوں کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی بچے کو ایک جنگل و بیابان میں جا کر چھوڑ دو جہاں پر نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی لوگ ہیں۔ ایسے جنگل میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دے۔ جب بچہ بلبلاتا ہے، جب بچہ جب روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی تک، مروہ کی پہاڑی سے صفا کی پہاڑی تک دوڑ لگاتی ہیں اور پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، اللہ کو وعدہ پسند آتی ہے اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جو لگڑ تھی اس ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے زمزم کے پانی کو نکالتا ہے۔ تو اللہ نے اس رکن کو حاجیوں کا رکن بنا دیا۔ قیامت تک لوگ جو ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائیں گے تب ہی عمرہ قبول ہوگا۔ جب 7 چکر لگائیں گے تو حج اسی وقت قبول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز پڑھے اور صفا مروہ کی سعی نہ کرے، نہ اس کا عمرہ مقبول ہوتا ہے نہ اس کا حج ادا ہوتا ہے۔ یہ تابعداری ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی، جن لوگوں نے اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ نے ایسے لوگوں کی کارنامے، ایسے لوگوں کے کام قیامت تک جاری و ساری کر دیے۔
قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا، قیامت تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو آدمی حج کرتا ہے، جو آدمی عمرہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ اگر صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ اس کے عمرے کو قبول کرتے ہیں نہ اس کے حج کو قبول کرتے ہیں۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بھلائی کا کام کرتا ہے، نیک کا کام کرتا ہے، میں اسے جاننے والا ہوں اور اسے دیکھنے والا ہوں اور اس کا بدلہ بھی دینے والا ہوں۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں نے، جن انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ نے ان کے نام کو، ان کے تذکرے کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور شعائر حرم عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک جاری و ساری فرمایا، اور انہوں نے جو صفا مروہ کی سعی کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہ بھی حج کے ارکانوں میں سے ایک رکن بنا دیا، عمرے کے ارکانوں میں سے ایک رکن بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع یوم ولدتہ امہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، خانہ کعبہ کا سفر کرتا ہے، اور اس سفر کے دوران نہ وہ زبان سے غیر غلط باتیں کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور بغیر جھگڑے کے اللہ کے گھر کے حج کو ادا کرتا ہے، عمرے کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر کو واپس آتا ہے، حج ادا کر کے، عمرہ ادا کر کے واپس آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ایسے آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہے، گویا کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے۔ اللہ اس کے حج اور اس کے عمرے کی برکت سے اس کے پورے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے اور صحیح معنی میں حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ کو پوچھا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے وہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ مجاہدہ برداشت کرنا، جہاد کرنا یہ نہیں ہے کہ آدمی جا کر لوگوں کے درمیان میں اللہ کے نام پر جو ہے لڑنا شروع کر دے، یہ بھی جہاد، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کو مارنا ہے۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن وہ بندہ جب گناہ سے بچتا ہے یہ بھی ایک نفس کا جہاد ہے۔ مؤذن یہ آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آدمی اپنے کاموں میں مشغول ہے، گیرج میں مشغول ہے، کاروبار میں مشغول ہے، بیوی بچوں میں مشغول ہے، جب اس کے دل کے اندر کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے فوراً اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے یہ کام چھوٹا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں یہ نفس کو مارنا بھی ایک جہاد ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے راستے میں جہاد کرنا افضل۔ پھر صحابہ نے خاموش نہیں رہے بلکہ پھر اور ایک سوال فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میری رضا کے لیے حج کرتا ہے اور وہ حج مقبول ہوتا ہے، حج مبرور ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک افضل ہے، محبوب ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، اگر ہم ان کاموں کو اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور خواہش نفسانی کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہ دنیا میں ہماری کامیابی ملے گی نہ آخرت میں ہماری کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو احباب اللہ کے گھر کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے سفر کیے ہیں، اللہ ان سب کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ ان سب کے حج کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔